بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ افلاطون اپنے استاد سقراط کے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ کا نوکر بازار میں کھڑے ہو کر آپ کے بارے میں غلط بیانی کر رہا تھا۔ سقراط نے مسکرا کر پوچھا، وہ کیا کہہ رہا تھا؟ افلاطون نے جذباتی لہجے میں جواب دیا، آپ کے بارے میں کہہ رہا تھا۔ اس کے کچھ بولنے سے پہلے سقراط نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش کرایا اور کہا، تم یہ بات سنانے سے پہلے اسے 3 کی کسوٹی پر رکھو، اس کا تجزیہ کرو، اس کے بعد فیصلہ کرو کیا تمہیں یہ بات مجھے بتانی چاہیے یا نہیں۔ افلاطون نے عرض کیا، یا استاد 3 کی کسوٹی کیا ہے؟ سقراط بولا، کیا تمہیں یقین ہے تم مجھ سے یہ بات بتانے لگے ہو؟ یہ بات 100% سچ ہے؟ افلاطون نے فوراً انکار میں سر ہلا دیا۔ سقراط نے ہنس کر کہا، پھر یہ بات بتانے کی تمہیں اور مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ افلاطون خاموشی سے سقراط کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ سقراط نے کہا، یہ پہلی کسوٹی تھی، اب دوسری کسوٹی کی طرف آتے ہیں۔ مجھے تم یہ بات بتانے لگے ہو، کیا یہ واقعی بات ہے؟ افلاطون نے انکار میں سر ہلا کر جواب دیا، جی نہیں، یہ بری بات ہے۔ سقراط نے مسکرا کر کہا، کیا تمہیں یہ سمجھتے ہو تمہیں اپنے استاد کو بری بات بتانی چاہیے؟ افلاطون نے پھر سے انکار میں سر ہلا دیا۔ سقراط بولا، گویا یہ بات دوسری کسوٹی پر بھی پوری نہیں اترتی۔ افلاطون خاموش رہا۔ سقراط ذرا سا رک کر کہا، اور آخری کسوٹی میں یہ بات بتائی جو تم مجھے بتانے لگو، کیا یہ میرے لیے فائدہ مند ہے؟ افلاطون نے انکار میں سر ہلایا اور کہا، یا استاد، یہ بات ہرگز آپ کے لیے فائدہ مند نہیں۔ سقراط نے ہنس کر کہا، اگر یہ بات میرے لیے فائدہ مند نہیں تو پھر مجھے اس کی بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ افلاطون پریشان ہو کر دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ سقراط نے گفتگو کا یہ 3 اصول آج سے ہزاروں سال قبل واضح کر دیے تھے، اس کے تمام شاگرد اس پر عمل کرتے تھے۔ یہ گفتگو ہر قبل بات کو 3 کسوٹی پر رکھتے تھے، کیا یہ بات 100% درست ہے؟ نمبر 2، کیا یہ بات اچھی ہے؟ اور نمبر 3، کیا یہ بات بتانے اور سننے والے کے لیے مفید ہے؟ اگر وہ 3 کی کسوٹی پر پورا اترتی تو وہ بے دھڑک بول دیتے، اور اگر وہ کسی کسوٹی پر پوری نہ اترتی، پھر اس میں کوئی ایک عنصر کم ہوتا تو وہ خاموش رہتے۔ آج ہمارے معاشرے کو بھی اس 3 کی کسوٹی کی بہت ضرورت ہے، جہاں نکتہ چینی، چغل خوری، تہمت بیانی اور گمراہ کن باتوں کا دورہ ہے۔ ہر فرد کے لیے زبان تیز چلانے کا طاق میں بیٹھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے بہت سے افسوسناک واقعات جنم لے رہے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی، لائک اور سبسکرائب چینل کو لازمی کر دوستوں کے ساتھ لنک شیئر کر دیں۔